بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من الآن الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آپ تمام ہی مومنین کرام کو ماہ مبارک رمضان سن 1442 ہجری کی بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں. مومنین کرام، ناظرین کرام، ہمارا ٹاپک عنوان دعائیہ فقرات کے حوالے سے آپ کے درمیان حاضر خدمت ہوا ہوں. چند ایسی چیزیں صورتیں آتی ہیں کہ جس میں انسان دعا کو اہمیت دیتا ہے، دعا کی طرف رجحان اور رغبت اور لگاؤ دکھاتا ہے. میں ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے تمہیدی طور پر، ابتدائی طور پر بیان پیش کرنا چاہوں گا. ایک سوال ہے کہ دعا ہمارے لیے عبادت ہے یا ضرورت؟ دوستو، عزیزو، ناظرین کرام، دعا ہر حال میں عبادت ہے، ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی انسان اس کی ضرورت کو محسوس کر پاتا ہے اور کبھی نہیں کر پاتا. دعا ہر حال میں عبادت ہے. اگر دعا کو اگر ہم ضرورت سمجھیں گے، عبادت نہیں جانیں گے، تو اس کے ہمارے کئی ایک نقصان ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ دعا ہمارے لیے خدا کی طرف سے بہترین تحفہ ہے. خدا کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے دعا ہمارے لیے بہترین نعمت ہے. دعا کے حوالے سے معصومین کی بہت سی حدیثیں، بہت سی روایتیں، بہت سے بیان اور کلام ہمیں کتابوں میں مل جاتے ہیں. علماء کرام سے ہم نے دعا کے حوالے سے بہت سی باتیں سنی ہیں. ایک حدیث پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی آپ تک پہنچانا چاہوں گا. حدیث کا مفہوم آپ تک پہنچا رہا ہوں، حدیث کے الفاظ نہیں. امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ بہترین عبادت کیا ہے؟ عبادتوں میں، اعمال میں افضل ترین عمل کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ امام نے کہا دعا سب سے افضل اور سب سے بہترین عمل ہے. آئیے اس تمہید کے بعد ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا کے چند فقرات اور اس کی کچھ تشریح اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم دعا پڑھتے ہیں ہر واجب نماز کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی و یا عظیم، یا غفور یا رحیم. اے علی، اے عظیم، اے غفور، اے رحیم. لفظی ترجمہ. لیکن ہم اس کی تشریح میں جب جائیں گے تو اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا: اے بلندیوں والے خدا، اے عظمتوں والے خدا، اے بخشنے والے خدا، اے رحمت نازل کرنے والے خدا. انت الرب العظیم، تو ایسا بزرگ اور عظمت والا پروردگار ہے. الذی لیس کمثلہ شیء، کہ جس کے مثل، جس کے جیسے کوئی بھی شے نہیں ہے. یہاں پر رک کر پیغام دینا چاہوں گا، یعنی اس دعا میں معصوم ہم کو توحید کا درس دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر بلندی کے قابل کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ صرف خدا کی ہے. عظمتوں کے لائق اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو وہ ذات صرف خدا کی ہے. بخشش اگر کسی ذات سے مانگی جا سکتی ہے، مغفرت کسی ذات سے اگر حاصل کرنا ہو تو وہ صرف خدا کی ذات ہے. رحمتوں کا مرکز صرف خدا کی ذات ہے اور رحمتیں صرف خدا ہی نازل کرتا ہے. اور آگے والے فقرے سے جو امام نے فرمایا ہے کہ
کہ تو عظیم پروردگار ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم کی ربوبیت کو بیان کیا گیا ہے، پالنے والا بتایا گیا ہے، اور صرف پالنے والا ہی نہیں بتایا گیا بلکہ عظمتوں والا بتایا ہے، ایسا پالنے والا جو عظمتوں والا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، پالنے والا بھی ہے، عظمتوں والا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کے جیسی کوئی بھی شے کائنات میں نہیں ہے۔ خود کائنات خدا کی خلق کی ہوئی ہے، تو پھر کائنات کی شے اس خدا کے جیسے کیسی ہو سکتی ہے؟ کائنات خود خدا کی مخلوق ہے، تو کائنات کی شے خدا کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ آگے کا فقرہ بہت عظیم فقرہ ہے، دعا کا ہمارا موضوع چل رہا ہے، عنوان دعا کا ہے، لہٰذا ناظرین کرام اس فقرے پر خاص توجہ کا میں طالب رہوں گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ پروردگار، وہ عظیم پروردگار، وہ عظمتوں والا پروردگار کہ جو ہر فریاد کرنے والے کی، ہر دعا کرنے والے کی، ہر التجا کرنے والے کی سنتا ہے۔ وہ پروردگار عالم جو ہر ایک عمل کو دیکھتا ہے۔ اس فقرے سے ایک پیغام جو اہم ترین ہے ہمارے لیے وہ آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ وہ پروردگار عالم ہر ایک کی سننے والا ہے، وہ پروردگار عالم ہر ایک کو دیکھنے اور ہر ایک کے عمل کو دیکھنے والا، بصیر ہے، مکمل طریقے سے دیکھنے والا۔ لہٰذا ہم اگر اکیلے میں کچھ کہتے ہیں تو وہ بھی سن رہا ہے، ہم اگر چند لوگوں کے درمیان جا کر کہہ رہے ہیں تو وہ بھی وہ سننے والا ہے، ہم اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں تو وہ بھی سننے والا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس سے شکوہ شکایت کر رہے ہیں یا اس کی شکایت کر رہے ہیں یا اس کی باتیں کسی کو بتا رہے ہیں، وہ بھی سننے والا ہے۔ ہم اکیلے میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، ہم مجمع میں جو کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کے حاضر و ناظر ہونے کا یہاں پر ہمیں عقیدہ ملتا ہے۔ مومنین کرام، ناظرین کرام، یہاں پر امام ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، خدا ہر طرح کی آواز کو سنتا ہے، چاہے وہ دلی آواز ہو، چاہے ہماری زبان کی آواز ہو، اور ہمارے سبھی عمل کو دیکھتا ہے، چاہے ہم اپنے لیے کر رہے ہوں، چاہے کسی اور کے لیے کر رہے ہوں، یا اکیلے میں کر رہے ہوں یا ملأ عام میں کر رہے ہوں۔ اس کو راضی کرنے والا عمل ہے یا اس کو ناراض کرنے والا عمل ہے؟ پروردگار عالم ہر ایک چیز کو، ہر ایک عمل کو، ہر ایک شے کو، ہر ایک انسان کو، ہر ایک مخلوق کو مکمل طور سے دیکھنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے وداع چاہتا ہوں کچھ دعائیاں فقروں کے ساتھ۔ پروردگار عالم، جب تو عظیم ہے، علی ہے، تو غفور ہے، رحیم ہے، تو ہی پروردگار ہے اور عظیم پروردگار ہے، اور تو ہی سننے والا ہے، تو ہی دیکھنے والا ہے، تو معبود، ہم نے جو کچھ بھی جانے انجانے میں کچھ کہا ہو ایسا جو تجھے ناراض کر دے، اس سے مغفرت چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم، کچھ ایسا عمل کہ جو تجھے ناراض کرنے والا ہے، اس کی توبہ کرتے ہیں۔ معبود، ہماری نیک مرادوں اور دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔